बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 दिसंबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आरिफ अलवी की दरख्वास्त पर आज आइनी बेंच में समाअत हुई सिंध हाई कोर्ट की और बड़ा फ़ैसला दिया गया है अदालत की जानिब से, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इमरान खान की सबसे अहम दरख्वास्त पर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आइनी बेंच का फ़ैसला सामने आया है, तहरीरी हुक्मनामा, एक हलचल और सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ गहमा गहमी नज़र आना शुरू हो गई है काफ़ी मायूसी के बाद। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और साथ में आपको बताऊंगा कि जो वफाकी शरई अदालत के चीफ जस्टिस हैं उनको हटाने से मुतल्लिक अहम दरख्वास्त दायर की गई है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वफाकी हुकूमत की जो नजकारी है, PIA नजकारी कमेटी, उसके ऊपर अपने ही साबिक जो निगरान हुकूमत में भी वो अहदेदार थे और उससे पहले वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे नवाज शरीफ के, फवाद हसन फवाद, जो शरीफ ख़ानदान और पनामा केस से पहले ही गिरफ़्तार हुए और काफ़ी लंबा अरसा वो जेल में गुजारा। आहद चीमा और फवाद हसन फवाद जो ब्यूरोक्रेट थे, तो उनकी जानिब से शहबाज शरीफ हुकूमत पर बहुत संगीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं। साबिक वफाकी वज़ीर बराए नजकारी फवाद हसन फवाद ने हुकूमत पर PIA नजकारी का अमल सबोताज करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि PIA की नजकारी का तमाम काम मुकम्मल कर लिया गया था, मगर मौजूदा हुकूमत ने PIA नजकारी का अमल तबाह कर दिया है। साबिक निगरान वफाकी वज़ीर नजकारी फवाद हसन फवाद ने लाहौर में एक सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि PIA की नजकारी का तमाम काम मुकम्मल कर लिया गया था, मगर मौजूदा हुकूमत ने अपनी पॉलिसियों से और इसहाक डार के ऊपर बड़े शदीद इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने कहा निजकारी के लिए वाज़ेह मकसद और बयानिया होना चाहिए। दुनिया में कोई एक ऐसा मुल्क बताएं जहां निजकारी कमेटी का सरबराह वज़ीर ख़ारजा हो। वज़ीर ख़ारजा का निजकारी से क्या लेना देना था? इसहाक डार का क्या सारे मामले से लेना देना था? उन्होंने कहा पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म बड़ी हुकूमत पर यकीन रखते हैं, हमें एक ऐसी हुकूमत चाहिए जो छोटी हुकूमत करने पर यकीन रखती, जो ज़िम्मेदारियाँ तकसीम करे और लोगों को जो एक्सपर्ट्स हैं उनको ओहदे दिए जाएँ, बजाय इसके कि जो सियासी लोग हैं, ये मुस्लिम लीग नून के सदर मियाँ नवाज शरीफ के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, जिन्होंने ये मौजूदा जो शहबाज शरीफ हुकूमत है उसके ऊपर ये इल्ज़ामात आयद किए हैं। और वो कहते हैं कि PIA की जो नजकारी का मामला है उसको तबाह बर्बाद मौजूदा हुकूमत ने, ये निगरान वज़ीर थे, इनको हटाने की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन में कितने महीने पहले फ़ैसला हुआ, फिर फ़ैसला महफूज रहा और वो अपना पूरा जो एक लंबा अरसा बतौर निगरान वज़ीर के गुजार गए। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई है वो आज आरिफ अलवी की जो दरख्वास्त थी के आगा की सरबराही में, जो सरबराह हैं आइनी बेंच सिंध हाई कोर्ट के, उनकी सरबराही में समाअत हुई और फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने साबिक सदर को क्लीन चिट देते हुए कहा कि डॉक्टर आरिफ अलवी के ख़िलाफ़ FIA में कोई मुकदमा दर्ज ना है। जस्टिस के आगा की सरबराही में सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी आइनी बेंच के रूबरू साबिक सदर आरिफ अलवी के ख़िलाफ़ मुकदमात की तफसीलात तलब करने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने रिपोर्ट जमा करवा दी जिसमें कहा गया कि FIA में साबिक सदर के ख़िलाफ़ कोई मुकदमा दर्ज ना है। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ने सूबे में साबिक सदर के ख़िलाफ़ दर्ज मुकदमात की तफसीलात के लिए मज़ीद मोहलत तलब कर ली। अदालत ने इस्तफसार किया मुकदमात की तफसील हासिल करने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? सरकारी वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि मुख्तलिफ़ महकमों से तफसीलात जमा करवानी है। जस्टिस अदनानुल करीम मेमन ने रिमार्क्स दिए कि IG सिंध अगर मुकदमात की तफसीलात के लिए ज़िम्मेदार नहीं है तो कौन है? FIR छुपाई जा रही हैं। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि FIR मियाँ वाली में दर्ज है और हिफाजती ज़मानत यहाँ हासिल की है। जस्टिस अदनानुल करीम मेमन ने रिमार्क दिए दरख्वास्त गुजार को ख़दशात हैं कि यहाँ भी मुकदमात दर्ज हो सकते हैं। जस्टिस के आगा ने रिमार्क देते हुए कहा कि हमने इसीलिए रिकॉर्ड मंगवाया। अदालत ने साबिक सदर की गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ हुक्म इम्तना में तौसीक़ करते हुए सूबे में दर्ज मुकदमात की तफसीलात फ़राहम करने के लिए मोहलत देते हुए समाअत 13 जनवरी तक मुलतवी की है। अब 13 जनवरी को दोबारा समाअत होगी। अदालत ने साबिक सदर को किसी भी नए मुकदमे में गिरफ़्तार करने से रोक दिया है और 13 जनवरी तक अदालत ने कहा कि आप रिपोर्ट जमा करवाएं और तब तक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक सदर हैं उनको गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा किसी मुकदमे में। ये आरिफ अलवी की टाइम ये फ़ैसला आया है। एक बात मैं आपको बता दूं, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बलूचिस्तान और सिंध में गिरफ़्तार होके जाते थे, आज़म सवाती हो गए, इसी तरीके से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सबसे पहले शहबाज गिल वगैरह, हसन नियाज़ी को भी ले गए थे,
سندھ ہائی کورٹ نے وہ مقدمے بھی خارج کیے تھے اور رہائی کا بھی حکم دیا تھا، اور حلیم عادل شیخ کو بھی مختلف مقدمات میں سندھ ہائی کورٹ سے ہی ریلیف ملا تھا۔ تو یہی وجہ ہے کہ وہاں آئینی بینچ چاہیے تھا، ہر صورت چاہیے تھا۔ موجودہ جو رجیم ہے، موجودہ کیا وہاں جو پرماننٹ رجیم ہے اس کو، اور اس وجہ سے یہ آج آئینی بینچ میں ہی سماعت ہوئی۔ دوسری طرف جو جسٹس خادم حسین جو چیف جسٹس ہیں وفاقی شرعی عدالت کے جج ہیں، اچھا نہیں چیف جسٹس نہیں ہیں، وہ جج ہیں وفاقی شرعی عدالت کے، جسٹس خادم حسین وفاقی شرعی عدالت کے جج جسٹس خادم حسین کو عہدے سے ہٹانے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی گئی ہے۔ ایڈوکیٹ اسد نوید بھٹی کی جانب سے دائر کی گئی درخواست میں وفاقی حکومت اور جسٹس خادم حسین کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ جسٹس خادم حسین کو عہدے سے ہٹایا جائے۔ درخواست میں عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ جسٹس خادم حسین کو توسیع دینے کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دیا جائے۔ جسٹس خادم حسین کے توسیع کے بعد جاری کیے گئے فیصلے بھی غیر قانونی قرار دیے جائیں۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ آرٹیکل 203 کے تحت مطابق شرعی عدالت میں ججز کی تعیناتی 3 سال کے لیے ہوتی ہے۔ صدر مملکت وفاقی شرعی عدالت کے جج کو توسیع بھی دے سکتے ہیں۔ درخواست میں کہا گیا کہ جسٹس خادم حسین کی مدت ملازمت مارچ 2024 میں پوری ہو چکی ہے۔ 19 مارچ 2024 کو جسٹس خادم حسین کو 1 سال کی توسیع دے دی گئی۔ جسٹس خادم حسین توسیع ملنے کے بعد حلف لیے بغیر کام جاری رکھے ہوئے ہیں اور غیر قانونی طریقے سے وہ بطور جج کام کر رہے ہیں، چونکہ اگر انہوں نے جج بننا ہے 3 سال کے بعد وہ جج کے عہدے سے ہٹا دیے گئے ہیں، ختم ہو گیا ان کا عہدہ۔ اب وہ 1 سال کی ان کو اگر توسیع دی گئی ہے تو ان کو دوبارہ حلف اٹھانا پڑے گا۔ بغیر حلف اٹھائے وہ دوبارہ سے حلف اٹھائے بغیر ان کا جو یہ تقرری ہے یا عہدہ ہے یا عہدے پہ براجمان ہونا ہے، یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ اب تو ویسے بھی ان کا اگر مارچ کی بات کریں تو دسمبر تو اب ختم ہونے والا ہے، تو ان کا ویسے ہی ٹینیور پورا ہو جائے گا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ درخواست دائر کی گئی ہے۔ عمران خان کی سب سے اہم جو درخواست ہے وہ 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری ہے۔ اس وقت بھی پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی جانب سے جو مطالبات رکھے جا رہے ہیں، اور اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو علی امین گنڈا پور بھی اڈیالہ جیل میں پہنچے ہوئے ہیں، اور باقی بھی پاکستان تحریک انصاف کی جو مذاکراتی ٹیم ہے، 7 رکنی مذاکراتی ٹیم ہے، وہ پہنچی ہوئی ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملات کس طرف جاتے ہیں۔ انصار عباسی جو آج تک ختم شد کی باتیں کرتے تھے، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جو مذاکرات ہیں وہ جاری ہیں، پس پردہ بہت ساری چیزوں کے اوپر بات چیت جاری ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اب کچھ چیزیں مجبوری بھی بن چکی ہیں۔ اچھا، بڑوں کی دوسری طرف جو اہم پیشرفت سامنے آئی وہ یہ ہے کہ عمران خان نے ان کے 2 مطالبات ہیں، ایک یہ ہے کہ 9 مئی جوڈیشل کمیشن، اور دوسرا ان کا 26 نومبر جوڈیشل کمیشن ہے۔ ایک ان کا 8 فروری کا ہے، وہ بھی معاملہ زیر التوا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ مینڈیٹ واپسی کا تو ان کا مطالبہ ہے ہی ہے۔ اب اس میں جو 9 مئی جوڈیشل انکوائری کا معاملہ ہے، وہ درخواست پر سماعت ہوئی تھی 10 دسمبر کو۔ آئینی بینچ 7 رکنی آئینی بینچ نے سماعت کی تھی۔ عمران خان کی لطیف کھوسہ پیش ہوئے تھے، اور لطیف کھوسہ کی جانب سے تمام تفصیلات عدالت کے سامنے رکھی گئی تھیں۔ رجسٹرار آفس کا یہ ماننا تھا، رجسٹرار آفس نے عمران خان کی درخواست پر اعتراضات عائد کیے تھے کہ عمران خان کی درخواست سپریم کورٹ میں ڈائریکٹ دائر نہیں ہو سکتی، یہ ہائی کورٹ میں دائر ہونی چاہیے تھی۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک ایف آئی آر ہوئی ہے، تو ایف آئی آر میں ٹرائل زیر التوا ہیں، مختلف ایف آئی آرز ہوئی نا 9 مئی کی، تو جب اس میں ٹرائل زیر التوا ہے تو یہ جوڈیشل کمیشن نہیں بن سکتا، بلکہ وہی جو ٹرائل ہوگا وہی جوڈیشل انکوائری ہوگی۔ یہ رجسٹرار صاحب کی جانب سے اعتراضات عائد کیے گئے تھے۔ اب پاکستان تحریک انصاف نے رجسٹرار کے اعتراضات کے خلاف جو چیمبر اپیل دائر کی، لیکن جب سے یہ آئینی بینچ بنے ہیں تو اب چیمبر اپیل پہلے تو ایک جج سنتے تھے اور وہ سن کے اعتراضات یا برقرار رکھتے تھے یا کالعدم قرار دیتے تھے۔ اگر کالعدم قرار دے دیے جاتے تھے اعتراضات تو وہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہو جاتا تھا، اور اگر اعتراضات برقرار رہتے تھے تو پھر وہ جو اپیل ہے وہ لگتی تھی جو جوڈیشل سائٹ پہ۔ اب کیا ہے کہ اب ڈائریکٹ جو رجسٹرار کے اعتراضات کے خلاف اپیل بھی ڈائریکٹ اب آئینی بینچ ہی سب کچھ ہی سنتا جا رہا ہے اور وہی کارروائی آگے بڑھا رہا ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی انٹرا کورٹ جو پاکستان تحریک انصاف کی اعتراضات کے خلاف اپیل تھی وہ منظور کر لی گئی ہے، اور رجسٹرار آفس کے اعتراضات کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے بطور اعتراض کیس۔ اب ایک بات بڑی میں آپ کو ٹیکنیکل بتا رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو درخواست ہے 9 مئی کی جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے، اس پر اعتراضات لگ گئے، ان اعتراضات کے خلاف اپیل دائر کی گئی، وہ اپیل منظور کر لی گئی، اور
اعتراضات کالعدم قرار دے دیے گئے۔ عدالت کی جانب سے تحریری حکم نامہ آج جاری کیا گیا ہے۔ 10 دسمبر کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کیا گیا ہے۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ رجسٹرار آفس نے درخواست پر اعتراضات عائد کیے تھے اور اس پر پھر پاکستان تحریک انصاف نے رجسٹرار آفس کے اعتراضات کے خلاف اپیل دائر کی۔ وکلاء کے دلائل سننے کے بعد رجسٹرار آفس کے اعتراضات کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے اور عمران خان کی جو اپیل ہے اس کو منظور کیا جاتا ہے اور عمران خان کی درخواست کو قابل سماعت قرار دیا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ نے عمران خان کی درخواست کو نمبر الاٹ کر کے سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اب یہ جنوری کے پہلے ہفتے میں، چونکہ ابھی تو چھٹیاں ہیں، جنوری کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں جہاں ملٹری کورٹس سے متعلق کیس ہے اور 9 مئی کی تمام FIRs طلب کی ہوئی ہیں اور ریکارڈ طلب کیا ہوا ہے جو لاسٹ ڈیٹ پہ نہیں دیا گیا تھا، وہ اپنی جگہ پہ ہیں۔ اور ابھی تک تو خیر آرمی عدالتوں سے بھی کوئی تفصیل سامنے نہیں آئی کہ کیا انہوں نے کوئی فیصلے، محفوظ فیصلے جاری کیے ہیں، کتنے لوگوں کو رہا ہو چکے ہیں، کتنے جیلوں میں ہینڈ اوور کر دیے گئے، ابھی تک اس کے حوالے سے کوئی انفارمیشن نہیں ہے۔ اور دوسری طرف چونکہ ملٹری کورٹ سے متعلق جو کیس ہے تو یہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہے، چونکہ 9 مئی کی تحقیقات سے متعلق ہے، تو اب یہ جنوری کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں سماعت کے لیے مقرر ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر دیکھنا یہ ہے کہ یہ مقدمہ آگے کس طرف جاتا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔